کہ آپ کا بس چلتا تو آپ سب کو لے کر جنت میں چلے جاتے، کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ سب کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایسی محبت دی تھی۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ اکبر، اس تکلیف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھول نہیں سکے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور، اللہ کے دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ آپ احد کے میدان میں زخمی ہوئے تھے، حنین میں آپ دشمنوں کے درمیان ایسے گر گئے تھے کہ موت و زندگی کا سوال ہو گیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ، تمہاری قوم نے طائف میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس سے میرا جتنا دل دکھا تھا اتنا اور کبھی نہیں دکھا۔ دوسرے موقعوں پر آپ کو جسم پر زخم لگے تھے، اس کا اثر دل پر ہوا تھا، طائف میں جو ہوا تھا وہ گویا ڈائریکٹ آپ کے دل پر زخم لگا۔ بڑی تمناؤں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ طائف گئے تھے، طائف والے آپ کے ماموں تھے، اور عموماً ماں کے حوالے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ماموں کو اپنے بھانجے سے جتنا تعلق ہوتا ہے عموماً چچا کو اپنے بھتیجے سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن نسبتاً اتنا جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا۔ خالہ کو اپنے بھانجوں سے بھانجیوں سے جتنا جذباتی تعلق ہوتا ہے پھوپھیوں کو اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ ماں کے حوالے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں جذباتیت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی ماں تھی نا، اور وہ طائف کی تھی، تو طائف والے آپ کے ماموں تھے، طائف والوں سے آپ کا رشتہ ماں کے حوالے سے تھا، اور مسئلہ بن گیا تھا مکے میں ابو لہب، ابو لہب سے آپ کا رشتہ باپ کے حوالے سے تھا۔ تو آپ کو خیال آیا کہ ابو لہب تو مکے میں رہنے نہیں دیتا، خاندان کی حمایت واپس لے لی ہے اس نے۔ اگر میرے ماموں مجھے اپنی حمایت دے دیں تو میں مکے میں رہ سکتا ہوں، اس لیے کہ مکے والے طائف والوں کو اپنے برابر سمجھتے تھے۔ جیسے جس زمانے میں آپ کا ملک یورپین یونین کا حصہ تھا تو پوری یونین میں کہیں کبھی ویزا ہوتا ہے انسان کے پاس وہ برطانیہ آ سکتا تھا۔ بس سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی، اسی طرح گویا آپ کے پاس مکے کا ویزا تو رہ نہیں گیا تھا، اگر طائف کا ویزا ہوتا تو آپ مکے میں رہ سکتے تھے۔ وہ زمانے کا ایک نظام تھا۔ تو آپ تو اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ بھئی طائف والے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ بات کی بات ہے، کم از کم اتنا تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو حمایت دے رہے ہیں، جیسے ابو طالب نے آپ کو حمایت دی ہوئی تھی۔ ابو طالب نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ کی حمایت دی ہوئی تھی، تو کم از کم اتنا تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بھانجے ہیں، آپ جائیے مکے میں رہیے، ہم آپ کو حمایت دے رہے ہیں، ختم ہو جائے گی۔ اور واپس آنے کے بعد آخر ایک مشرک سردار نے آپ کو حمایت دی تھی نا۔ یہ امیدیں لے کر کے گئے تھے آپ، ان امیدوں کو چوٹ پہنچی تھی جب طائف کے سرداروں نے آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا، اور صرف اتنا نہیں کہ حمایت دینے سے انکار کر دیا اور اپنے شہر میں نہیں رکھا، مہمان کا اکرام نہیں کیا، اپنے شہر سے نکل جانے کو کہا اور پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی۔ دل زخموں سے چور چور ہو گیا آپ کا۔ ہم اور آپ ہوتے تو وہ دعا کرتے کہ نہ کرتے، اللہ بس اب ان کو تو ختم ہی کر دیجئے، مجھے تو نکال دیا شہر سے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے انسانوں کو کہ دیکھو نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، نبی کو انسانوں سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے پہاڑ کی خدمت تھی، وہ آیا حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ حضور یہ فرشتہ ہے جس کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے، یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے،
لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے، پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر کے طائف کے پورے شہر کو پیس کر ختم کر دینا، جیسے چکی میں گیہوں پیستا ہے اس طرح پیس کر ختم کر دینا۔ کسی کو نہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا دل کیسا ہوتا ہے اور نبی کے دل میں انسانوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور صرف اسے حالات بتلائے جائیں تو وہ کہے گا پھر تو کہا ہوگا، بھئی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو اب تک کر دینا چاہیے تھا، اور انتظار کیسا ہے، فوراً کرو۔ جیسے ہی فرشتے نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ اف، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ عذاب کا فرشتہ بھیج دیا اور حکم دے دیا کہ مجھ سے پوچھنا۔ لیکن اللہ تو میرے مشورے کے محتاج نہیں ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دوسرا حکم دے فرشتے کو، چلو اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ اپنے غصے میں دوسرا کوئی حکم دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے دربار میں طائف والوں کی سفارش پیش کی۔ کس طرح سفارش کی؟ اللہ، آپ کو غصہ اس بات پر آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ میری درخواست یہ ہے کہ انہوں نے میرے رسول ہونے کو اب تک جانا نہیں ہے، اس لیے ایسا کیا ہے، جب یہ جان جائیں گے تو ان کا یہ سلوک نہیں ہوگا، اس لیے اللہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سفارش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا، اور بعد میں پورے طائف کو ہدایت ملی۔ تو نبی کے دل میں انسانوں کی جیسی محبت ہوتی ہے، نبی کا تو دل چاہتا ہے بس سب جہنم سے بچ جائیں، اپنی پارٹی بڑھانے کی تمنا نہیں ہوتی کہ میرا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں، میری جماعت زیادہ ہو جائے، میری امت بڑی ہو جائے۔ ہاں، امت بڑھانے کی کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ امت میں جو آئیں گے وہ جہنم سے بچیں گے، اصل میں نبی کو فکر ہوتی ہے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اتنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے، اتنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے، اور ہم اتنا کچھ آپ کو دیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان صحیح انداز سے سوچنا سیکھے۔ قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے، جلدی فیصلہ مت کیا کرو، جلدی نتیجہ مت نکالا کرو، تمام مقدمات پر غور و فکر کیا کرو۔